ہے بس میں بیٹھے ہوئے ہو، آ رہے ہو، جا رہے ہو، بس زبان میں درود ہو، انشاءاللہ پھر امید کرو کہ اسی لیے حکم ہے کہ دعا سے پہلے بھی درود پڑھو، بعد میں بھی درود پڑھو، کیونکہ درود تو ہر حال میں عرش پہ جائے گا، تو اس کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی عرش پہ پہنچ جائیں گی۔ کہتے ہیں جی کہ ٹائم تھوڑا ہے، انشاءاللہ ایک دو دن کے بعد پھر کوشش کریں گے ہم کہ سوال جواب جو ہے وہ عشاء کے بعد ہو۔ آپ دعا کریں نا، میں ایک بڑی شدید قسم کی بیماری سے نکلا، اللہ رحم فرمائیں، بیوی بیچاری بیمار ہے اور میرے عجیب یعنی کہ امتحان ہے، دعا کریں اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، یا اللہ ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائیں، ہم کسی امتحان کے قابل نہیں ہیں۔ اگر کسی نے اوپر کے مطاف میں 2 چکر کیے ہیں، باقی نیچے کیے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میرے والد صاحب یاد رکھیں کہ تقریباً انہوں نے اس بلد الامین میں تقریباً میرا خیال جہاں تک ہے 20-25 سال سے زیادہ انہوں نے درس دیا۔ ایک تو وہ 60 میں تشریف لائے اور 72 میں وفات ہوئی، 74 میں وفات ہوئی، تو 14 سال یہ ہو گئے، لیکن وہ زمانے شریف سے آیا کرتے تھے اور کبھی سال رہتے، کبھی 2 سال رہتے، پھر چلے جاتے، اس طرح گنا جائے نا تو انشاءاللہ ان کی بڑی خدمات ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ کہتے جی کچھ ساتھی جو ہیں آپ کو چاچا کہہ دیتے، جو مرضی ہے کہو، میں تو نہیں چھیڑتا، آپ چاچا کہیں، دادا کہیں، میں کوئی رشتہ مانگ رہا ہوں کہ مجھے کوئی چڑ لگے گی کہ بوڑھا کہہ رہے ہیں۔ عمر لقمان صاحب تھے نا، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، میرے دوست تھے، بڑا عجیب مجاہدہ۔ ایک جگہ گئے نا تقریر میں، کسی نے چل لکھا جی آپ کی عمر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ رشتہ کرنا ہے۔ رشتہ کرنا ہو تو عمر بتاؤں گا، تمہیں میری عمر سے کیا، تقریر سنو، جاؤ اپنا کام کرو۔ بڑے ہنساتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ کہتے جی انسانوں کے علاوہ جنات بھی جہنم میں جائیں گے، جو جن مسلمان ہیں وہ ضرور جائیں گے۔ جنات میں صحابی ہیں حضور کے، جنات میں تابعی ہیں، جنات میں بڑے بڑے محدث ہیں، مفسر ہیں، علماء ہیں، تو کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ بالکل جائیں گے۔ اور کافر بھی اسی لیے ہے نا کہ انا منا المسلمون فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا واما القاسطون فكانوا لجہنم حطبا، جو ظالم کافر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اصول ہے کہ ایک حدیث ہے کہ جو آدمی 40 حدیثیں یاد کر لے تو قیامت میں ان کو اللہ علماء کی صف میں اٹھائیں گے۔ اسی لیے علماء نے 40 حدیث، 40 احادیث، چھوٹی چھوٹی حدیثیں لکھی ہیں تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے اور ہم جو ہے علماء کی صف میں آ جائیں۔ کہتے جی کہ ہم نے عمرہ کیا ہے، 7 چکر طواف تو ہم نے پورا کر لیا، صفا مروہ کے ہم نے 4 چکر لگائے ہیں اور 3 نہیں لگائے، بہرحال چونکہ اکثر چکر ہو گئے تھے تو اس لیے تم دم سے تو بچ جاؤ گے، لیکن 3 چکر فوراً دہراؤ۔ اگر حج قران ہے تو طواف کر کے صفا مروہ دوڑ کے سر نہیں مڈانا، اللہ کے بندے، حج عمرہ ملا ہوا ہے، وہ تو حج کے بعد سر مڈائیں گے۔ اگر احرام میں ہمیں دم پڑ گیا تو ہم نے جب قربانی کرنی ہے اس دن جانور میں ایک دم اور ایک قربانی کا حصہ رکھ لے، جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اس دن گوشت بھی انتہا ہوتا ہے تو کون کھائے گا؟ بہتر ہے کہ اللہ نے توفیق دی ابھی دم کرو، گوشت بنواؤ، تقسیم کرو غریبوں میں تاکہ کسی کے پلے میں پڑے۔
احرام کی حالت میں نہیں آیا، ٹھیک ہے ابھی آپ حج کرو، حج کے بعد عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں۔ اگر آب زمزم سے کوئی غسل کرے یا وضو جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن چونکہ دوسرا پانی موجود ہے تو علماء کہتے ہیں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نہ کرے، ورنہ شرعاً تو منع نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی حرم میں سو رہا تھا، احتلام ہو گیا، کوئی گناہ نہیں، اس کے اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہے، فوراً نکل جائے غسل کرے۔ میں 10 مہینے سے مکے میں ہوں، حج کروں، آپ کا بھی حج افراد ہوگا، مکے والوں کا افراد ہے، اور جو لوگ رمضان میں آ کے مکے میں رہ گئے ان کا بھی افراد ہے۔ میں کھانا کھاتا ہوں تو صحیح ہضم نہیں ہوتا، زمزم پی کے اسی نیت سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی شفا کا ذریعہ بنائے۔ بھائی ہم مینا میں آنے کے بعد پہلے 10 تاریخ کو بڑے شیطان پہ کنکری ماریں گے، پھر اپنی حج کی بکری ذبح کریں گے، اس کے بعد سر مڑائیں گے۔ اب احرام ختم ہو گیا، ہم غسل کریں گے، کپڑے پہنیں گے، خوشبو لگائیں گے، پھر طواف زیارت جو ہے وہ ہم کپڑوں میں کریں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اسی احرام کی حالت میں آ گیا، احرام میں بھی کر سکتا ہے۔ کہتے جی میں انڈیا سے آیا ہوں، میں نے احرام جدے سے بدم تو پڑ گیا نا، اس کے بدلے میں 10 روزے رکھ لیں، جب چاہیں رکھ لیں، یا صبر کرو، اگر اللہ پیسے دے دے تو دم کر دینا۔ میقات سے احرام نہیں باندھا، بالکل دم ہے، ابھی دیں یا حج کے بعد دیں، جب مرضی آئے دیں۔ میقات سے احرام باندھا، جب سعی صفا مروہ پہ پہنچا تو 4 چکر تو ابھی بتا دیا ہے نا، دم انشاءاللہ نہیں ہے، لیکن جو 3 چکر رہ گئے فوراً پورے کرو۔ میں نے شوال میں 2 بار عمرہ کیا ہے، مدینہ منورہ سے بھی اور مسجد عائشہ سے بھی، جدہ چلا گیا، واپس آ کے میں نے عمرہ نہیں کیا۔ آپ کا حج جو ہے نا میرا بھائی، آپ چونکہ مکی ہیں، مکے میں رہنے والے، حج افراد ہی ہوگا، لیکن آپ نے عمرہ کر لیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو آپ پر دم ہے جرمانے کی بکری، باقی اماں کہتے ہیں نہیں انشاءاللہ تبتو ہو جائے گا۔ 10 ذی الحجہ کو صبح کی نماز کے بعد سے لے کر ظہر تک افضل ٹائم ہے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کا، لیکن سارا دن جائز ہے۔ حجر اسود کے علاوہ کعبۃ اللہ کے باقی کونے جو ہیں ان کو چومنا ناجائز ہے، کہ حضور نے بوسہ نہیں دیا، جہاں حضور نے بوسہ دیا بوسہ دو، جہاں ہاتھ لگایا ہاتھ لگاؤ، اور جہاں ہاتھ بھی نہیں لگایا کچھ نہ لگاؤ۔ بغیر احرام کے وہ بھی حج کے بعد دم دینا، حج کے بعد عمرہ بھی کرنا، دم بھی دینا، یہ تو ایک ہی سوال ہے نا۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ کعبۃ اللہ میں زوال کا جو صحیح ٹائم ہے نا تقریباً 12 بجے کے قریب زوال 12:05 پہ 12:10 پہ ہو جاتا ہے۔ ویسے بہتر یہ ہے کہ آج کل وہ کوئی آپ کے جو موبائل ہے نا ان میں بھی یہ وضاحت آ رہی ہے کہ سورج کب نکلے گا، اشراق کب ہوگا، زوال کب ہوگا، ضحیٰ کب ہوگی۔ میں پاکستان سے پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ حج کرے آیا ہوں، کمپنی والوں کو 15,000 روپے قربانی کے لیے جمع کروا دیے ہیں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ حنفی مسلک میں پہلے کنکری، اس کے بعد قربانی، پھر سر مڑانا، ترتیب واجب ہے۔ اگر یہ ترتیب آگے پیچھے ہو جائے دم دینی پڑتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ موجودہ دور کے حالات کے اگر آپ نے اپنے مسلک میں پکا رہنا ہے تو آپ جو پیسے دے آئے ہیں نا اس کو قربانی کر دو کہ وہ قربانی شمار ہو جائے، یہاں اپنی حج کی بکری دو۔ اگر مدینہ منورہ میں جائے کوئی عرض کرے کہ سلام بالکل کہیں۔
پانی پہلے برتن میں ڈالنا ہے یا عام پانی ڈالنا ہے؟ زمزم کا پانی کم ہوتا ہے، بہرحال زمزم کا پانی پلانا جس کو دینا۔ اب زمزم کو بھی 2 نمبر نہ بناؤ، مہربانی کرو۔ ہوٹل حرم کے قریب ہے، امام کی آواز آتی ہے، اگر صفیں نہیں جڑتی، صفیں نہیں ملتی تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ داڑھی رکھنا سنت انبیاء ہے، اور نہ رکھنے والا، کٹانے والا، مڈانے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے نہ نماز جائز ہے نہ اس کو اذان کہنی جائز ہے۔ بلکہ ایک آدمی حضور کی زندگی میں آئے، ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھی اور داڑھی نہیں تھی، اس نے سلام کیا، حضور نے منہ پھیر دیا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ اسی لیے بعض علماء کہہ دیتے ہیں نا کہ کوئی اگر مزار پہ بھی سلام پڑے گا، داڑھی مڈا تو جواب نہیں دیں گے، وہ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں۔ مسجد حرم کے باہر پانی وغیرہ کے خالی ڈبے یوں ہی پڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو لے کر اس میں زمزم ڈالو، لیکن اگر کسی کا نام لکھا ہے، کوئی نشانی ہے، پھر نہ اٹھاؤ، ایسے ضائع ہو جائیں، اس سے بہتر ہے کہ زمزم ڈال لیں۔ میں نے حج کیا ہے، اللہ کے فضل سے دوسری دفعہ حج پہ آیا ہوں، گھر سے تو اپنے لیے حج کا ارادہ کیا، بارہ اپنے والد کا نیت کر لو، کوئی بات نہیں۔ حالت احرام میں عورت جو ہے وہ موزے اور دستانے نہ پہنے، نہ نقاب پہنے۔ عورت حالت احرام میں دھوپ سے بچنے کے لیے پی کیپ لگا سکتی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خام خواہ دور سے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ ایک نمونہ بنتی ہے، چھتری پکڑ لیں، کوئی ضروری ہے پی کیپ لگانا ہے؟ مجھے تو بس حقیقت بڑا ڈر لگتا ہے، یہ پی کیپ جو ہے نا، یہ انگریزوں کی تجویز شدہ چیز ہے۔ تم اللہ کے گھر میں بھی اس کو نہیں چھوڑتے۔ پی کیپ کی کیا، بعض لوگ پنکھے باندھتے ہیں، کوئی اتنی ضرورت نہیں، ایسے کپڑا کھینچ لو بس، پردہ ہو گیا۔ یہ کہاں ہے کہ تم پی کیپ باندھو اور اس کے بعد یہ کرو۔ وقوف عرفات جتنا دھوپ برداشت ہو سکے، ایسی دھوپ میں کھڑے نہ ہوں کہ انشاءاللہ وہیں عرفات میں ہی گر جائیں، اگلے ارکان جو ہیں وہ سارے کے سارے چھوٹ جائیں۔ یہ کوئی اتنی دھوپ کریں جو برداشت ہو، کیونکہ اندازہ یہی ہے کہ دن سخت رہیں گے، راتیں تھوڑی ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ طواف کے دوران لوگ ٹیلی فون پہ باتیں کرتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ طواف کے دوران کوئی دین کی بات پوچھے تو بتا دو، کوئی مسئلہ پوچھے تو بتا دو، کوئی السلام علیکم کہے تو وعلیکم السلام کہے، یہ تو نہیں کہ ٹیلی فون پہ باتیں کرتے رہو۔ اگر تخنے کھلے ہیں تو بس، باقی جوتا بند ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہے۔ کوشش یہ کرو کہ مرد ایسی جوتی پہنے کہ اس کا اوپر کا حصہ بھی کھلا۔ میرا ایک دوست بیمار ہے، ہسپتال میں ہے، اس کا بلڈ نہیں بنتا، اللہ رحمت فرمائے کہ یہ پلیٹلیٹ جب کم ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ خون اتنا باریک ہو جاتا ہے کہ نکل جاتا ہے۔ اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے، اللہ صحت عاجلہ ہر بیمار کو عطا فرمائے۔ اور اس کا پتہ نہیں، کسی حکیم سے پوچھ لینا، چونکہ میں تو حکیم نہیں ہوں، اس کا انگریزی علاج تو یہ ہے کہ بلڈ لگاتے رہتے ہیں کہ بوتلیں دیتے رہیں گے، جب اللہ کرے گا رک جائے گا، اگر نہ رکا تو حل ہی کوئی نہیں۔ طب یونانی میں کہتے ہیں کہ اگر اس کو انار کا جوس نکال کے پلائیں تو بہت جلدی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اللہ عالم۔ کہتے جی مسجد حرم میں صفیں بھائی اگلی صف پہلے پوری کیا کریں، پھر دوسری، پھر تیسری۔